کہ مدینہ شریف کے درخت کی شاخ پر بلبلیں نعت رسول پر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت عظیم لہجے کے مالک جناب زمزم و کوثر صاحبان جلوہ افروز ہیں، اور بھی دیگر علماء اکرام شعراء اکرام جلوہ افروز ہیں۔ میں تمام علماء اکرام کی دعاؤں کو لے کر نعت کا ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک قطع پڑھ کے سب سے پہلے آپ کی توجہات ادھر مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات تیار ہیں تو اس کو محبت کی پاکیزہ فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے اپنے خیال و فکر کا رخ مدینہ شریف کی طرف موڑتے ہوئے اپنے چہرے پہ محبتوں کی مسکراہٹ لے آئے، یہاں سے وہاں تک ایک ایسا پاکیزہ ماحول ملے، یعنی چہرہ دیکھنے کے بعد محسوس ہو جائے کہ جنتی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سب لوگ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ قرار محبتوں کے ساتھ یہ سنی جب صدا اپنی بلند کرنے لگتے ہیں، یہ سنی جب صدائیں اپنی بلند کرنے لگتے ہیں، منافق اس کو سن کر دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس سے کوئی جب یا رسول اللہ کہتا ہے، فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات سب لوگ تیار ہو جائیں، میں نعت کا ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ شادو۔ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، سبحان اللہ۔ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول۔ سبحان اللہ۔ مچل رہا ہے یہ دل، رولنا ضروری ہے، یہ باب عشق اسے کھولنا ضروری ہے۔ کہاں کے لوگ بیٹھے ہیں جلسے میں میاں، وہاں بھی چپ ہے جہاں بولنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سب لوگ جس کو نیکیوں کی ضرورت ہے وہی لوگ سبحان اللہ کہے گا۔ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، کتنی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب لوگ شریک ہو جائیں، کتنی رہا ہے خطبہ رسول۔ سبحان اللہ۔ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں وہ خاموش رہے، جس کے پاس نیکیاں کم ہیں وہ بولے گا سبحان اللہ۔ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، محبتوں کے ساتھ، کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ پوچھا میں چاند سے کہ اتنا ہنسی ہو کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول، سبحان اللہ۔ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا۔ حضرات اب بہت زور سے داد دے یا نہ دے مگر چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے تاکہ مجھے محسوس ہو جائے کہ آپ خوش دلی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ